وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے آغاز میں فرمایا کہ بے شک تم دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو اور تمہیں یوں ہی ایمان لانے کے بعد چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ تمہاری اللہ تعالیٰ آزمائش کر کے دیکھے گا کہ تم میں سے کون اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ میرے جناب ضمیر الحق صاحب، جناب حافظ نعیم صاحب اور میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی ایک زندگی آزمائش کی زندگی ہے، اور دنیا میں وہی کامیاب ہوگا اور آخرت میں وہی سرخرو ہوگا جو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پہ گزارے گا۔ یہ ایمان کا تقاضا آزمائش ہے، اور آزمائش سے آج آپ ہم سب گزر رہے ہیں کہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے ہر طرف سے راستے مسدود ہو رہے ہیں، ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ اور اسی تصویر کو آج ہم نے اپنے درمیان دیکھا کہ کل سرجانی ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے کارکن جناب اظہر اور ان کے والد اور جناب ریاض پر MQM کے کارکنوں نے قاتلانہ حملہ کیا۔ وہ شدید زخمی حالت میں تھے۔ جب ان کو ایمبولینس میں اٹھایا گیا تو ایمبولینس کے ڈرائیوروں نے یہ محسوس کیا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، اسی لیے ٹیلی ویژن پر یہ خبر چلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ آج بھی وہ شدید زخمی حالت میں آغا خان اسپتال میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بچایا۔ اور اس کے ساتھ کل رات کو 10 بجے ہمارا یہ بھائی جس کی میت یہاں پڑی ہوئی ہے، مبین الحق، اس پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کون کرے گا؟ یہ مبین الحق کون ہے؟ یہ ایک عام آدمی نہیں تھا، یہ جماعت اسلامی کا ایک عام کارکن نہیں تھا، یہ وہ فرد تھا کہ جس کی پوری زندگی اللہ کے راستے میں گزری، جس نے اسکول اور کالج میں جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستگی اختیار کی، اور اس کا یہ تحرک ہی تھا کہ جس کے نتیجے میں 8 سال مبین الحق بھائی کو کراچی جیل میں محصور کر دیا گیا۔ ہم جاتے رہے، ان سے ملاقات ہوتی تھی، ایک عزم تھا، ایک حوصلہ تھا، ایک جذبہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں آج سینٹرل جیل شاید اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں قیدیوں کو دین سکھاؤں، اسلام سکھاؤں، قرآن سکھاؤں اور ان کی مدد کروں۔ اور اس نے وہ 8 سال جس کی میں گواہی دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس نے یہ 8 سال سینٹرل جیل میں قیدیوں کے ساتھ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو قرآن سکھانا، ان کو دین سکھانا، ان کو نماز سکھانا، ان کو نماز پڑھانا، ان کی امداد کرنا۔ عید کے موقع پر الخدمت کے ذریعے سے ہم ان کے پاس کپڑے بھیجتے، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھیجتے، اور یہ مبین الحق قیدیوں میں، اسیروں میں اس کو تقسیم کرتا، ان کی دعائیں لیتا۔ تو اس نے وہ 8 سال اپنی زندگی کے سعادت کی زندگی گزاری، جیسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ اس کی 8 سال کی زندگی، حالانکہ وہ قید میں تھا، لیکن وہ قید کے دوران قیدیوں کے دلوں کی دھڑکن تھا، ان کی مدد کرنے والا اور ان کو دین سکھانے والا۔ اور جب باہر آیا تو باہر آ کے بھی اس نے یہی مشن سنبھالا۔ تقریباً 2.5 سال وہ ابھی باہر اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اس نے اپنا وقت جو ہے اسی دین کی دعوت
اور نفاذ اور اقامت دین کے لیے اس نے گزاری تھی۔ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ نوجوانوں کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، ہمارا آئیڈیل مبین الحق تھا کہ جس نے زندگی بھی اللہ کی راہ میں گزاری اور موت بھی اللہ کی رضا کے لیے اختیار کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اس ملک کا نظام جو اسلام کے لیے بنایا گیا تھا جابر، ظالم اور قاتل حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جنہوں نے 8 سال تک مبین الحق کو معصومیت میں بے گناہی کے اندر اسے جیل میں بند رکھا، اور آج مبین الحق کو صرف حق کی سزا دی جا رہی ہے، دین کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آج اسی کلمے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ملک میں جو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کو اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے، آج یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کی دہلیز پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کہ جہاں پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہر طرف نا انصافی ہے۔ شہر کراچی میں آپ دیکھیے، آج صبح کا اخبار پڑھیں، 4 افراد کو گولی مار کے کورنگی میں مارا گیا، 3 افراد کو سرجانی میں گولی ماری گئی، اورنگی ٹاؤن قصبہ موڑ پہ گولی مار کے ہلاک کیا گیا، شاہ فیصل ملیر میں مبین الحق اور ان کے ساتھی کو گولی ماری گئی۔ یہ شہر کا کیا نظام چل رہا ہے؟ یہ قاتلوں کی حکومت ہے، قاتل دندناتے پھرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، آج میں ان کے گھر گیا تھا مبین بھائی کے، اور ان کے گھر کے قریب ہی رینجرز کا ہیڈ کوارٹر جامعہ ملیہ کے اندر موجود ہے، اور مجھے بتایا کہ وہ قاتل انہی راستوں سے آئے جہاں پر رینجرز کے ہیڈ کوارٹر ہیں، اور شہید کر کے اسی راستے سے محفوظ طور پہ چلے گئے۔ کہاں ہے یہ رینجرز؟ کہاں گئی پولیس؟ کہاں ہے ایجنسیاں؟ ایم آئی بی، ISI، پتہ نہیں کون کون سی ایجنسیاں ہیں، اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کا بجٹ ہے۔ یہ ایجنسیوں پہ ہم کیوں خرچ کرتے ہیں اپنی قومی دولت کو؟ کسی کام کے نہیں ہے۔ میں حکمرانوں سے کہوں گا کہ وہ ان ایجنسیوں کو واپس لے لے، اور یہ رینجرز اور پولیس بھی ہماری اور عوام کی حفاظت میں ناکام ہو چکے ہیں۔ کراچی شہر میں ٹارگٹ کلنگ روزانہ ہو رہی ہے، اور کسی دن بھڑک اٹھتی ہے تو 4 افراد، 8 افراد، 10، 15، 20 اور کبھی 50 پہ چلی جاتی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ قاتلوں کے ہاتھ میں نظام ہے یا منصفوں کے ہاتھ میں نظام ہے؟ قاتلوں کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس لیے آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں اور خصوصاً اس شہر میں قاتلوں کی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ابھی میرے بھائی نے گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی بات کی کہ اس کا رخ کریں، اس کا رخ ہم ضرور کریں گے، لیکن آج نہیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ گورنر ہاؤس کو ہم غریبوں کی امداد کا مکان بنائیں گے، تعلیم یونیورسٹی بنائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے گورنر ہاؤس میں عیاشی کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ عوام کے خزانوں سے روپیہ لٹانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اسلامی انقلاب آئے گا، اور انشاءاللہ یہ صدر کے اتنے بڑے محلات اور وزراء کے محلات جو ہیں یہ غریب عوام کی خدمت کے لیے وقف ہوں گے۔ ہمارے سامنے تو حضرت عمر کا نمونہ ہے کہ خلیفہ وقت سے ملنے کے لیے شاعر روم کا نمائندہ آیا اور اس نے پوچھا کہاں ہے تمہارا بادشاہ، کہاں ہے اس کا محل؟ اور کہا نہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے نہ ہمارا محل ہوتا ہے۔ بولا ہمیں ملاؤ تمہارے حکمران سے، تمہارے امیر المومنین سے۔ تو پتہ چلا کہ امیر المومنین جو ہیں کسی ریت کے ڈھیر پر آرام فرما رہے ہیں، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے،
یہ ہمارے خلفائے راشدین تھے. انشاءاللہ ہم ایسا ہی نظام خلافت قائم کریں گے اور اسلامی انقلاب کے انشاءاللہ سورج طلوع ہوگا. یہ مبین الحق کی میت جو ہے اور ان کی جو آج ہمارے سامنے جسد خاکی ہے وہ اس کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اسلامی انقلاب کے لیے اس ملک میں زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا. لوگ تنگ آ چکے ہیں قتل و غارت گیری سے, مہنگائی سے, بدامنی سے, ان حکمرانوں کے مظالم سے, اور انشاءاللہ وہ دن جلد قریب آئے گا. ہم اس بات کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا شہر بنائے, قاتلوں سے نجات دے. اور ان حکمرانوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں, پیپلز پارٹی کی حکومت جس نے MQM جیسے قاتلوں کو اپنی گود میں بٹھایا ہے کہ یہ قاتل تو انشاءاللہ ڈوبیں گے, تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے انشاءاللہ, تمہارا سنساسن بھی ڈوب کے رہے گا, اسلامی انقلاب کا سورج طلوع ہوگا. آپ لوگ اور ہم لوگ اس کام کے لیے میدان میں نکل کر اس کا حق ادا کریں اور ہم اللہ کے یہاں اسی وقت سرخرو ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو یہ کہہ سکیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ اللہ تعالیٰ ہماری مراسم عبودیت اور ہماری قربانیاں اور ہمارا جینا اور ہمارا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے. آج مبین الحق نے یہ کر کے دکھایا اور ہمارا انتظار ہو رہا ہے کہ ہم بھی یہ کر کے دکھائیں. تو آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جزاک اللہ. انشاءاللہ ہمارے جنازے کا آغاز ہونے والا ہے. سب بندی کرنا ضروری ہے. تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ سب بندی کر لیں, اور جن کا وضو ہے ان سب سے درخواست ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باہر نکال